دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوتے ہی امریکہ اپنا غصہ چھوٹے ممالک پر نکالنا شروع ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک اور جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کیا ایسا ہے اور وہ کن دو ممالک کے درمیان ایسا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے اور پہنچ جائے گی، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے بعد ہمیں جو اس وقت کی ہم سمجھ رہے ہیں پالیسی، اس کے تحت امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ اور مڈل ایسٹ سے امریکہ کے نکلنے کے بعد اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوگی؟ اس کا تیل، جس کی وہ تجارت چاہتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بارہا کبھی پاکستان کا نام لے کر، کبھی انڈیا کو تیل رشیا سے بند کرا کر، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ خود وینزویلا سے، جس کے آج سے نہیں شروع سے یہ مخالف ہیں، روزانہ کا 2,22,000 بیرل آئل امریکہ امپورٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور 99 سے جب ہوگو شاویز صاحب آئے تو وہ بھی یہ تجارت جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو ایک لقب دیا، جو کہ میں یہ اپنی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی پالیسی میٹر کا بیان نہیں ہے، کہ بالکل صحیح لقب ہے۔ وہ اس کو پسرے شیطان کہتے ہیں، شیطان کا بیٹا، سن آف سیٹن، یہ کہتے ہیں امریکہ کو وینزویلا کے سابق صدر ہوگو شاویز۔ اور وہ اپنے تعلقات کو وسیع کرتے ہیں ایران اور رشیا کے ساتھ۔ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، دنیا کا تقریباً 0.9% تیل جو ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں غربت بھی ہے اور وہاں پر معاملات خانہ جنگی والے بھی ہیں، اور ایک اور چیز کا وہاں پر مسئلہ ہے، وہ ہے ڈرگ کا۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، وینزویلا لیٹن امریکہ میں موجود ہے، اور یہاں سے ڈرگز جو ہیں وہ جاتی ہیں میکسیکو کے سی میں، اور وہاں سے پھر یہ امریکہ میں سپلائی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا الزام جو ہے اس سے پہلے بھی کیوبا پر بھی لگاتا رہا ہے امریکہ، اور کیوبا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ہمیشہ امریکہ کے خلاف ایک نفرت، بلکہ لیٹن امریکہ کے جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام تر وسائل پر جو ہے امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی ہوگو شاویز کا تھا۔ اب اس کے بعد 2013 میں جب ہوگو شاویز ہٹتے ہیں تو ان کی جگہ نکولس ڈورو آ جاتے ہیں۔ اب نکولس جو ہیں یہ بھی وہی پالیسی اپنائی، 2013 سے لے کر 2025 اگر دیکھا جائے تو کتنے سال بنیں گے جناب؟ 12 سال بن جائیں گے۔ یہ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے جو ہوگو شاویز کی تھی، اور یہ بھی اس کو پسرے شیطان کہتے ہیں۔ اب امریکہ نے آہستہ آہستہ، اگر آپ اس وقت دنیا کے اخبارات انٹرنیشنل ان کے پیجز کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی عدیل بھائی کہ بہت سارے معاملات میں معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ اس کے ویسلز کو جو کہ نکلتے ہیں وینزویلا سے، ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ منشیات فروخت کرنے یا منشیات سپلائی کرنے والی کشتیاں ہیں۔ آج بھی الجزیرہ کی ایک سٹوری ہے اس کے بارے میں، باقی اخبارات CNN بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان دونوں کا آپس میں جنگوں کا مقابلہ تو نہیں ہے، میں نے بلکہ ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس ویڈیو کی وغیرہ کہیں گے تو وہاں پہ خواتین اور بچوں کو ابھی سے بندوق چلانا جو ہے وہ سکھایا، یعنی وہ جو سول ڈیفنس والا معاملہ تھا وہاں پر شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ لڑیں گے۔ دو ملک ایسے ہیں جس کی رشیا گارنٹی دیتا ہے سیکورٹی کی۔ اب آ جائیں کہ جنگ کیسے ہوگی؟ وینزویلا نہیں لڑ سکتا، آپ کو بھی پتہ ہے، کیوبا بھی نہیں لڑ سکتا، بالکل امریکہ کی درمیان میں بیٹھا ہوا کیوبا اتنا سا ملک ہے، لڑ نہیں سکتا۔ لیکن دونوں ملکوں کی سیکورٹی گارنٹی جو ہے وہ رشیا ہے، اور اب اس کے ساتھ چائنا بھی شامل ہو رہا ہے، کیونکہ وینزویلا نے ابھی چائنا کے ساتھ بھی جو ہے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنا لیا ہے۔ تو اس لیے امریکن یہ منشیات کا نام لے کر کتنے دن یہ سودا بیچیں گے؟ آخرکار ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک ملک جو ہے ان کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ہمسایہ ممالک بھی جو ہیں آہستہ آہستہ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر رشیا جو ہے اس کا گارنٹر ہے، پھر اس کے ساتھ چائنا شامل ہے۔ تو یہ ایک جنگ، بڑی جنگ کا جو ہے پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ گو ابھی اس کے اثار جو ہیں دیکھا جائے تو کم نظر آتے ہیں، کیونکہ امریکہ واقعی میں ایک جو دنیاوی سپر پاور ہے وہ ہے اسلحے کے معاملے میں، فوج کے معاملے میں، اور وینزویلا اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ آ کر کندھے سے کندھا ملا لیا رشینز نے
جو کہ بہت لمبے عرصے سے چاہتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک فوجی اڈا کیوبا میں بنا بھی رکھا تھا جہاں پر ایٹمی میزائل ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے فیض الکاسترو جو تھے وہ اکثر دھمکی بڑا اچھا سگار پیتے ہوئے دھمکی لگاتے ہوتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو نہ جہاز ہے نہ وہ ہیں بندوقیں ہیں, ہمارے پاس ایک میزائل ہے وہ چلا دیں گے. وہ ایٹمی میزائل ہوا کرتا تھا. اب اس کی صورتحال پتہ نہیں کیا ہے کیونکہ کولڈ وار ختم ہو گئی اور اس کے بعد وہ میزائل کہاں گئے آج تک مجھے تو وہ خبر نہیں ملی. کیا رشیا واپس لے گیا یا ابھی بھی وہ کیوبا میں موجود ہیں؟ امریکہ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اپنے پاس کے ممالک میں بھی وہ اس طرح کی دوراندازی کرے جس طرح اس نے آ کے افغانستان میں کی تھی, اور ابھی افغانستان میں بھی وہ دھمکیاں دوبارہ لگا رہا ہے کہ جی اڈا میں بنایا سی میں اٹا میں لائی سن زمین بھی میری. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کبھی بھی. لیکن یہ اس پر کبھی الگ سے کہیں گے تو ایک ویلاگ کریں گے کہ یہ پروگرام ہے کیا اور کیا اس کی چیزیں ہیں, اس پر بولتے رہیں گے. لیکن واقعی ہی وینیزویلا کھڑا ہو گیا ہے جی اس شیطان کے مقابلے میں, جس کو کہتے ہیں وہ ہوگو شویز نے شیطان کہا تھا, بلکہ پسرے شیطان کہا تھا, اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اور اس وقت صورتحال ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ایسا نہ ہو کہ ان ملکوں کے درمیان بھی جو ہے مابین جو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے اور دنیا ایک بڑی جنگ دیکھے. اس سے میرا خیال ہے بچنا چاہیے. گو اس کے امکان ابھی دور ہیں لیکن ناممکن نہیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی کہ دنیا ایک اور جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دنیا کے اخبارات انٹرنیشنل ان کے پیجز کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی عدیل بھائی کے بہت سارے معاملات میں معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے. اس کے ویسلز کو جو کہ نکلتے ہیں وینیزویلا سے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ منشیات فروخت کرنے یا منشیات سپلائی کرنے والی کشتیاں ہیں. آج بھی الجزیرہ کی ایک سٹوری ہے اس کے بارے میں. دو ملک ایسے ہیں جس کی رشیا گارنٹی دیتا ہے سیکورٹی کی. اب آ جائیں کہ جنگ کیسے ہوگی. وینیزویلا نہیں لڑ سکتا, آپ کو بھی پتہ ہے. کیوبا بھی نہیں لڑ سکتا. بالکل امریکہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا کیوبا اتنا سا ملک ہے, لڑ نہیں سکتا. لیکن دونوں ملکوں کی سیکورٹی گارنٹی جو ہے وہ رشیا ہے. اور اب اس کے ساتھ چائنا بھی شامل ہو رہا ہے کیونکہ وینیزویلا نے ابھی چائنا کے ساتھ بھی جو ہے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنا لیا ہے. تو اس لیے امریکن یہ منشیات کا نام لے کر کتنے دن یہ سودا بیچیں گے. آخرکار ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک ملک جو ہے ان کے خلاف بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ہمسایہ ممالک بھی جو ہیں آہستہ آہستہ شامل ہوتے چلے جائیں گے. اور مجھے یاد ہے فیض الکاسترو جو تھے وہ اکثر دھمکی بڑا اچھا سگار پیتے ہوئے دھمکی لگاتے ہوتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو نہ جہاز ہے نہ وہ ہیں بندوقیں ہیں, ہمارے پاس ایک میزائل ہے وہ چلا دیں گے. وہ ایٹمی میزائل ہوا کرتا تھا.